سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ وقال الذين كفروا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، ان ھذا الا افک، کچھ نہیں ہے یہ قرآن سوائے اس کے کہ ایک من گھڑت ہے، افتراہ، اس کو اس نے خود گھڑ لیا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر تعاون کیا اس کا ایک دوسری قوم نے، فقد جاءوا ظلما وزورا، بس یقیناً لائے یہ لوگ زیادتی کو اور جھوٹ کو، وقالوا اساطیر الاولین، اور کہنے لگے کہ یہ پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، اکتتبہا، جو اس نے خود لکھ لیے، فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا، بس یہ اس کو املا کروائے جاتے ہیں صبح و شام۔ قل انزلہ الذی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پہ کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، بس وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا، او یلقا الیہ کنز، یا اسی کو دیا جاتا کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، جس سے یہ کھاتا پیتا۔ وقال الظالمون، اور یہ ظالم لوگ کہنے لگے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک ایسے مرد کی
جس پہ جادو کیا گیا ہے، انظر تو دیکھ کیف ضربوا لک الامثال، یہ ظالم کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کر رہے، فضلوا پس یہ خود گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا اور یہ سیدھے راستے پر آ بھی نہیں سکتے۔ اس سورۃ مبارکہ کا ایک مرکزی موضوع اور مضمون کافروں کی طرف سے پیدا کیے گئے سوالات اور اشکالات کا جواب بھی ہے۔ جس طرح دین کی تبلیغ یہ ایک دین کا حصہ ہے، دین کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ دین کی ایک محنت ہے، مدارس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ دین کی ایک محنت ہے، اور اسی طرح کفار کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، ان کے دلائل کا جواب دینا، ان کے اشکالات کو دور کرنا یہ بھی دین کی اور قرآن کریم کی ہی ایک محنت ہے۔ ایسے علماء بھی اللہ نے آج بہت سارے پیدا کیے ہوئے کہ جن کا مقصد اور ٹارگٹ اور زندگی کا نصب العین ہی کافروں کے اعتراضات کا مدلل جواب دینا ہے، اور ہم لوگ اس کے دین کا حصہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ کام کیا ہے۔ کافروں کی طرف سے جو اشکالات آئے قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، گویا اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ ان آیات مبارکہ میں جو دو سوال اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، دو اعتراض ذکر کیے، دو اشکال ہیں۔ ایک اعتراض اور اشکال کافروں کو تھا قرآن کریم پہ کہ وہ اس کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنایا، اللہ نے نہیں اتارا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو ویسے نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے پہ ان کو بہت سارے اشکالات تھے جس کا آگے بھی تذکرہ ہو رہا ہے اگلی آیات میں، تو خود آپ پہ بھی ایمان نہیں تھا، اور آپ کی جو کتاب ہے قرآن کریم جو اللہ نے آپ کے سینہ مبارک پہ نازل فرمایا اس کے متعلق بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں، یہ اس نے خود بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سوال کا کئی جگہ پہ جواب دیا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کتاب اس نے خود بنائی ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم بھی تو بنا سکتے ہو۔ جس علاقے کے اندر یہ رہتا ہے، جیسی زبان اس کی ہے، جیسی بود و باش اس کی ہے، جو خوراک اس کی ہے وہ تم بھی کھاتے ہو، تو پھر تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور اللہ پاک نے چیلنج کیا، ایک آیت بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، 10 آیات بنا کے لاؤ، کہیں کوئی مقابلہ تو کرو اس کا۔ اور یہ چیلنج اللہ رب العالمین کا آج بھی موجود ہے، آج کی دنیا کو بھی اللہ پاک کا چیلنج ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کتاب ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی قرآن کریم، یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے اس کو اتارا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پہ اس کو اتارا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، سلسلہ وار یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ آج بھی بہت ساری دنیا ایسی ہے جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر
ایک انگریز رکن پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر اس قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی کتاب ہے، یہ کوئی فساد کی کتاب ہے۔ حالانکہ بے ایمان ظالم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کتاب کے ماننے والوں نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے دنیا کو وہ امن اور سکون دیا تھا جس کی مثال آج بھی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ ان کی حکومتوں کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، فساد، لڑائی جھگڑے، بمباریاں اور لاکھوں انسان قتل ہوئے، ہزاروں لوگ، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہسپتالوں پہ حملے، عبادت گاہوں پہ حملے۔ یہ ان کا نظام ہے جس کو یہ قرآن کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں۔ اور ایک قرآن نے نظام دیا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے چلایا، اور اس سے دنیا کو وہ امن اور سکون ملا تھا کہ پورے علاقے کے اندر ایک شخص چوری کرنے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ اللہ ہمیں اس کتاب کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر اس کتاب کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک کا آج بھی ان کو چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو لاؤ اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے اور کتنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ بظاہر تو مقابلہ کرتے ہیں نا، تو کر لیں، اس کو بنا لیں اس جیسی کتاب، لیکن اس جیسی کتاب آج کمپیوٹر کے دور میں بھی، سائنس کے دور میں بھی، کتاب تو دور کی بات ہے، ایک آیت کا ایک حصہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ظاہر اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کتاب کو اتارا اللہ پاک نے ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، کہ یہ کتاب کچھ نہیں من گھڑت چیز ہے۔ افک کہتے ہیں اس جھوٹ کو جو کھلا اور من گھڑت جھوٹ ہو، جیسا کہ گزشتہ صورت میں واقعہ افک گزرا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے، کافروں نے تہمت لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ کا الزام لگایا، اس کو اللہ پاک نے افک فرمایا ہے کہ وہ کھلا جھوٹ تھا، وہ کھلا طوفان تھا۔ تو یہاں کافروں نے قرآن کریم کو کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک من گھڑت جھوٹ کے، افتراہ، جس کو خود اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، اور اعانہ علیہ قوم آخرون، اس پر دوسرے لوگوں نے اس کا تعاون کیا۔ اس سے مراد وہ کہتے تھے کہ کچھ عجمی لوگ ہیں جو افریقہ کے غلام ہیں یا اور دوسرے تیسرے باہر سے آئے ہوئے، انہوں نے اس کا تعاون کیا، وہ اس کو بنا بنا کے دیتے ہیں اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ لوگ بہت بڑا ظلم لے کر آئے، بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے۔ ان کا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی لچر اور ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ اور کبھی کہتے ہیں اساطیر الاولین اکتتبھا، یہ پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں جس کو اس نے خود لکھ لیا۔ اور کوئی شخص آگے کہتا ہے یار یہ تمہیں کہانیاں سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں سناؤں، اس سے بھی بہتر۔ حالانکہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ قصے کہانی کی کتاب ہے جو اس کو صبح و شام لکھائی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں انزلہ، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں،
یہ میری بنائی ہوئی کتاب نہیں، یہ میں نے خود نہیں لکھی، مجھے کسی نے تعاون کر کے بنا کے نہیں دی، انزلہ، اس کو کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے۔ کس نے اتارا ہے اس کو؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کون ہے؟ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، ہر پوشیدہ بات۔ اگر میں نے گھڑا ہے، میں نے بنایا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر میں نے نہیں بنایا اور اللہ کی کتاب، اور میں آج تمہیں سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ خود بنائی ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری باتیں بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تمہاری باتیں بھی اللہ کے علم میں ہے، بچ نہیں سکو گے۔ تو ذہن میں سوال آئے گا کہ جب اللہ جانتا ہے اور اتنا بڑا ظالم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے، ایسی گویا بیہودہ اور لچر گفتگو کر رہے، تو اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا انہو کان غفورا رحیما، کیونکہ وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، وہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ آج دیکھیں کافر، ظالم، بے ایمان، امریکہ، یہودی، اسرائیلی، انڈین، ہندو، سکھ کتنا ظلم کرتے ہیں اسلام پہ، مسلمانوں پہ، قرآن کریم پہ، لیکن اللہ کی فوری گرفت نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ اللہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بھی آزماتا ہے کہ یہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں یا ہوا کے رخ پہ یہ بھی بدل جاتے ہیں۔ ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس ظلم و ستم اور جبر کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، یا ظلم و ستم اور جبر کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کہ جناب ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، لہذا ہم تو چپ کر گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی آزماتا ہے اور کافروں کو بھی ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ اس اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ یہ تو اعتراض تھا ان لوگوں کا قرآن کریم پر۔ دوسرا اعتراض ان کو تھا خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ پہ اعتراض کرتے تھے۔ اور آپ پہ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ ان کافروں کے لیے سب سے بڑا جو پردہ بن گیا ہدایت پہ آنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا، انسان ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشریت میں سے آئے، آپ ایک بشر تھے، آپ ایک انسان تھے، آپ پر انسانوں جیسے حالات آتے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہ کافر کہتے کہ جی اپنے جیسے انسان کی ہم کیسے اطاعت کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کے قوم کو تبلیغ کی تو قوم کے لوگوں نے یہی کہا ابشرا منا انتبعہ، کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے چلیں؟ اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے چلیں؟ ہماری طرح اس کو بھوک لگ رہی، ہماری طرح اس کو پیاس لگ رہی، ہماری طرح اس پہ حالات آ رہے، بخار ہو رہا، زخمی ہو رہا، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے جو ہے وہ والدین بھی ہیں، اور وہ بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، تو جو ہماری طرح اس کا رہن سہن ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ یہ ایک بہت بڑا اشکال تھا کافروں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، اور آپ کے جسم مبارک کو ان کا جسم ٹچ ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ کو بھی بخار ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جتنا تمہیں بخار ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا بخار ہوتا ہے۔
کیونکہ اللہ کا نبی روحانی اعتبار سے بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ تو اگر ایک عام انسان کو بخار 101 2 3 تک ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا بخار اس سے ڈبل بخار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب پھر تو آپ کو اجر بھی ڈبل ہی ملتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر سی بات ہے، جتنی تکلیف ہے اتنا اجر بھی ہے۔ تو بخار بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھوک بھی لگ جاتی تھی، کھانا کھاتے تھے، پیاس بھی لگ جاتی تھی۔ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو بھی کروایا اور آپ پہ جادو کا اثر ہوا بھی۔ تو یہ سارے حالات جو ایک انسان پہ آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آتے تھے۔ تو کافر کہتے لو جی ہمارے جیسے انسان ہے اور ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جیسے ہیں۔ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو ان کی جو ہے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ان کا کیا مناسبت ہے؟ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے۔ تو کافر یہ کہتے کہ جی نہیں ہم بشر کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تو کوئی فرشتہ آئے گا تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ اگر اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ لو جی فرشتے کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، اب ہم اس کی طرح کیسے بن جائیں؟ اس کے تو کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، ہم اس کی طرح کیسے چلیں؟ اس کو تو کوئی کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں؟ تو اللہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتے رہے، اور اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، انسانوں میں سے ہی آئے تاکہ لوگ آپ کی اطاعت کر سکیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرے تو بیوی بچے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کروں؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیوی بچے تھے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے تو کاروبار کی بھی مصروفیت ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے تو بھوک لگتی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگتی تھی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک صحابی نے بطن سے، جسم سے کپڑا اٹھایا اور عرض کی اللہ کے محبوب بھوک لگی تھی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو وہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع بشریت میں سے نہ ہوتے تو یہ بات بن جانی تھی کہ جی آپ کو تو ضرورت نہیں کھانے پینے کی۔ تو آپ نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے، میں بھی بھوکا ہوں تمہاری طرح۔ یہ نہیں کہ تمہیں کام پہ لگا کے خود میں رج کے بیٹھا ہوں، ایسی بات نہیں۔ تو یہ اللہ اپنے نبیوں کو انسانوں میں سے ہی بھیجتے ہیں، لیکن یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ مالی حاضر رسول، اور یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ کبھی کھانے بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ گویا رسول وہ ہونا چاہیے جو چپ کر کے بیٹھ جائے، کھائے بھی کچھ نہ، بازاروں میں بھی آئے جائے نہ، اور اس کے دل کی خواہش بھی کوئی نہ ہو۔ آج جیسے علماء وہ ہمیں انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو ہم علماء کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں مولوی دی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، مولوی دی کوئی خواہش، مولوی بس وہ تو دہلی کوئی نہیں، وہ انسان ہی کوئی نہیں، وہ تو بس انوکھا تھے، الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سمندری کے علاقے سے مجھے ایک شخص نے فون کیا، فون کر کے کہنے لگا، کہتا جی کہ مسجد کے اندر ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ مسجد کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ چارپائی ڈال کے مسجد کے اندر سوتے ہیں، مسجد کے اندر سوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کیا حکم ہے ان کے متعلق مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک دم میرا ماتھا ٹنکا، میں نے کہا یار کتنا بھی بندہ جو ہے وہ ہو گیا گزرا ہو لیکن وہ اتنی بڑی حرکت کر نہیں سکتا۔ تو میں نے فوراً ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے مولوی صاحب کو الگ رہائش دی ہے؟ کہتے جی رہائش دی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ وہاں مسجد میں کیوں سوتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی رہائش تو دی ہوئی ہے پر رہائش میں پنکھا کوئی نہیں ہے، گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا۔ تو میں نے کہا بھی اللہ کے بندو پھر گناہ تمہارا ہے، پنکھا اس کو لگوا کے دو تو وہ کیوں تمہاری مسجد میں آ کے سوئے؟ اگوں پتہ کی کہنے لگا، کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے سے کیڑا پکھے ہے سی، وہ بھی تو ادھا ہی سوندے سی۔ وہ میں نے کہا خدا کے بندے تیرے گھر میں پتہ نہیں شاید اے سی بھی لگے ہوں گے تو مولوی کو پنکھا بھی نہیں لگوا کے دیتا، اور پھر یہ سوال کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کے کیوں سوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا گناہ نہیں تمہارا گناہ ہے، سزا ملنی چاہیے تو تمہیں ملنی چاہیے کہ تم اس کو الگ رہائش اور پنکھا لگوا کے بھی نہیں دے سکتے، اور مثالیں دیتے ہو مولوی کے لیے کہ یہ ویسے رہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، یہ ویسے رہے جیسے صحابہ رہتے تھے، اور ہم چاہے جیسے مرضی گل چھڑے اڑائیں ہمیں کوئی نہ پوچھنے والا ہو۔ تو اس زمانے کے لوگوں کی یہی صورتحال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی۔ وہ کہا کرتے تھے ہم جو مرضی کریں یہ کچھ نہ کریں۔ تو پھر کہتے کبھی لولا انزل الیہ ملک، اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا، فیکون معہ نذیرا، یا تو یہ خود فرشتہ ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، وہ ساتھ کھڑے ہو کے وہ ڈراتا کہ جناب اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، پھر ہم کہتے کہ چلو جی اس کی بات مان لو۔ چلو یہ بھی نہیں، او یلقا الیہ کنز، اس کو کوئی خزانہ ہی مل جاتا، اس کے پاس کوئی بڑا بینک بیلنس ہوتا، اس کے کوئی سونے چاندی کے ذخائر اور ڈھیر ہوتے، او تکون لہ جنہ، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، جس سے یہ کھاتا رہتا۔ نہ اس کے پاس باغ ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس کاروبار ہے، نہ اس کا کوئی بہت بڑا جو ہے خزانہ ہے، تو یہ ہماری طرح کا ایک عام سا آدمی کھانے پینے والا، یہ کافر کہا کرتے، ہم ان کے پیچھے کیوں چلے؟ وہ ظالم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو انسان ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اتنا بڑا انسان ہے کہ ساری کائنات کے خزانے اللہ نے ان کے قدموں میں لوٹا دیے، اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ اور آج دنیا کو جو مل رہا ہے یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہا ہے۔ جو آج دنیا کھا پی رہی ہے، موجیں اڑا رہی ہے، اور سب کس کا صدقہ ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ لیکن یہ ظالم ایسے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ بات نہ بنتی کہ یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، اس پہ فرشتہ اترا ہوا بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہر وقت لگا ہو، خزانے بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور پھر یہ باتیں ایسی کرتا ہے جو دل مو لیتی ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور اس کے پیچھے چلنے والے سارے ایسے ہیں جیسے کسی نعوذ باللہ جادوگر کے پیچھے چل رہے، یا ایسے شخص کے پیچھے چل رہے جس پہ جادو کیا گیا ہے، یہ تو اس کے پیچھے چل رہے۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا انظر، میرے محبوب ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، یہ ظالم کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی بیہودہ باتیں تیرے متعلق کہتے ہیں۔ فضلوا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی راستے سے ایسے بھٹک گئے، اور میں نے ان کو راستے سے اتنا دور کر دیا کہ فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کبھی راستے کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ میرے محترم دوستو، ایک شخص بے عمل ہو، اس سے عمل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اندر ادب ہو، اللہ کا ادب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو، اولیاء اللہ کا ادب ہو، علماء کا ادب ہو، اللہ پاک اس کو کہیں نہ کہیں ہدایت دے ہی دیتے کہ وہ ادب کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بے عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے ادب بھی ہے، تو بے ادب کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے اور وہ کبھی راستے پہ آ نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم سے عمل نہیں بھی ہو پاتا تو کم سے کم ہم اللہ کا، قرآن کریم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کا، علماء کا ادب و احترام کیا کریں،
اسی کی برکت سے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر ان مقدس چیزوں اور ہستیوں کی پوری طرح ادب اور احترام کرنے کا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔